بے نمازی عورت کو لانا گھر کی بربادی ہے، اور بے نمازی مرد سے شادی کرنا نیری نحوست، اللہ کی پھٹکار۔ یہ گورا چٹا ہے، اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، یہ تو ہیرو لگتا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی نظر میں زیرو، میدان محشر میں زیرو، حوض کوثر پہ زیرو، شفاعت رسول میں زیرو، جنت کے دروازے پہ زیرو، ہر جگہ یہ زیرو ہے۔ اس کی یہ شکل دیکھ کے تو کہہ رہی ہے ہیرو ہے، چاہے بے نمازی ہے، بے دین ہے، سیکولر ہے۔ یہ شکل کتنے سال رہے گی؟ 10 20 30 40 50، پھر تو اس کے چہرے کی جھریاں گنی، پھر اس کا کامتا ہوا سر، اس کے گرے ہوئے دانت، اس کی بینائی کی کمزوری اور اس کی جسم کی ہڈیوں کی کمزوری ہیں، اس کو سنبھال لی تو اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، بے نمازی عورت اور مرد سے شادی نہ کیجیے، گھر کا سکون برباد ہو جائے۔ نمازی عورت، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نیک عورت ہے کون؟ میں تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈال دوں۔ نیک عورت کون سی؟ توحید والی، توحید والی۔ جگہ جگہ پیروں کے پاس تعویذ، دھاگے، گنڈے، پڑھائیاں کروا، بابا جی کے پاس 24 گھنٹے حاضری ہو رہی ہے، اور کتنی اہل حدیث خواتین جو دھاگے، تعویذ فلاں کر دیں اور فلاں کر دیں، اور بابوں کے اوپر امیدیں اور یقین۔ توحید والی نیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ نمازی، نماز پڑھنے والی۔ تیسرے نمبر پہ پردے دار، پردے کا اہتمام کرنے والی۔ یقین جانے جو عورت اپنے پردے کا اہتمام کرتی ہے، اس جیسی غیرت مند عورت دنیا میں کوئی نہیں، جو کہتی ہے اللہ نے مجھے حسن و جمال دیا، مجھے جو کچھ دیا میرے خاوند کے لیے، میرے سرتاج، میرے بچوں کا باپ، میری عزت کا رکھوالا، مجھ پہ خرچ کرنے والا، میرا سب کچھ اس کے لیے۔ کسی غیر محرم کے لیے میری ایک آنکھ بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ دیکھو، میں جس کی امانت ہوں وہ میرا غیرت مند، وہ میرا شوہر ہے، اس کے لیے پردے دار عورت۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے زیادہ آج کے دور میں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کیوں؟ اسے معاشرے میں کہو ڈاکو ہے، ڈاکو برقع پہنا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی میری بہن سادہ برقع پہن لے جو پہلے پہنا کرتی تھی، اس کو جنگلی، واہ حیات، پینڈو، بوڑھی، ناعاقبت اندیش یہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ سب سے زیادہ اس اٹھی ہوئی نظر والا جو عورتوں کی طرف ہر وقت مائل رہتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے اس کے اندر، اور تیرے رب کا حکم تھا کہ جھکا کے رکھ، اور تو سارے دن یہی کام کو لگا رہتا ہے۔ یقین جانیے جو میری بہن بیٹی وہ سادہ برقع پہن لینا، اس کی طرف آنکھیں نہیں اٹھتی، اندر چاہے 16 سال 18 سال 20 سال کی بیٹی ہو، وہ لگتے ہے یہ کوئی اماں ہی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پردے دار خاتون اگر وہ اس پہ عمل کرتی ہے، دیکھیں پردہ بھی دو طرح کا ہے نا، پھر پردہ کر کے ساتھ شرم و حیا کا پیکر بھی بنے، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کا کردار وہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے جیسے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے، اسی طرح اپنے ایمان کو بھی ان ساری شہوات سے ڈھانپ کے رکھے۔ بدنامی کا سبب نہ بنے، لوگ ہمیں مثالیں نہ دیں، اور فلاں پردے دار تھی، فلاں گلوز بھی پہنتی تھی، جرابیں ساکس بھی پہنتی تھی، اس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ یاد رکھو، معاشرے میں ایک مثال دے کے لاکھوں بیٹیوں کی توہین نہ کیا کرو۔ شیطان ہر جگہ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اس نے برقع پہن لیا اور اس کے اوپر شیطان حملہ نہیں کرے گا، اس کے اوپر زیادہ حملہ کرے گا۔ گھر کو پرسکون بنانا ہے تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، کرنے والی جو عورت ہے وہ نیک خاتون، اولاد کی اچھی تربیت۔ جو اولاد کو ڈانس پہ لگائے
ناچنے پہ لگا تالیاں بجائے، اللہ اکبر، ٹک ٹاک پہ لگا کے ویوز حاصل کرے، میری بیٹی کا ڈانس، میرے بچے کے ٹھمکے دیکھو، یہ نیک عورت نہیں۔ اپنے خاوند کی مطیع و فرما بردار ہو، اس کے ہر نیک حکم کو تسلیم کرے۔ کتنے ہی ہمارے بھائی دوست ہیں جو اس معاملے میں پریشان ہے کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، اٹھاؤ شیخ صالح الفوزان، ان کے فتوے اٹھاؤ، فتاوی اسلامیہ سعودیہ کا چھپا ہوا، اس کے اندر دیکھو کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو عورت بے نمازی ہے، خامن نمازی، ان کی آپس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور سناؤ اپنی بیویوں کو، اللہ کی بندی ڈر، یہ فتاوے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مفتی ہیں جنہوں نے اکٹھے ہو کے فتاوی جاری کیا، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ بے نمازی اگر عورت ہے، مرد نمازی ہے تو ان کی طلاق ہو جائے گی، اور اگر عورت نمازی ہے اور مرد بے نمازی ہے تو کہا ان کی بھی طلاق ہو جائے گی۔ مطیع و فرما بردار عورت، اور اسی طرح وہ عورت جو کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرنے والی ہو، نیک عورت کی علامت، یہ میرے مامے کا بیٹا آ گیا، یہ میرا چچو زاد ہے، بھائی ہے ہمارا، یہ میرا ماموں زاد ہے، بھائی ہے ہمارا، بچپن میں اکٹھے کھیلے، اس کے ساتھ اکیلی بیٹھے، یہ نیک عورت کو زیب نہیں دیتی، یہ صالح عورت کی نشانی نہیں۔ ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، پھپھو زاد، سارے گیٹ کے باہر، اگر میرا خاوند نہیں ہے تو میرے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، تو ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ اور اس کے ہسبینڈ، اس کے خاوند کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور سارے خاندان کو پتا ہو کہ اگر وہ بھائی ہمارا نہیں ہے، کزن ہمارا نہیں ہے، تو ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بچپن گزرتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت شریعت ہمارے اوپر لاگو نہیں تھی، اب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، شریعت ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو چکا ہے، ہم اللہ کے جواب دیں، رسول اللہ کے جواب دیں، ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے کھلنے ہیں، اب ہمارے اوپر شریعت کا امپلیمنٹ ہو چکا ہے، اب ساری حکم ہمارے اوپر نافذ ہو چکے ہیں۔ نیک عورت وہ کبھی کسی غیر محرم سے خلوت اکیلی نہیں ہوگی، اسی طرح نیک عورت کافر عورتوں کی مشابہت بھی نہیں کرے گی۔ جو آرٹیکل دیکھا کسی انگریز نے پہنا ہوا ہے، میں نے تو ایسے کپڑے بنانے ہیں، کسی کافر کو دیکھا کہا میں نے تو کپڑے ایسے بنانے ہیں، اس جیسا لباس، اس جیسی چال ڈھال، سر سے لے کے پاؤں تک امپورٹنٹ چیز ہے جی، برانڈڈ چیز ہم تو یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں مال دے، تم اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی خواتین پہ خرچ کرو، خواتین بھی اپنے اوپر خرچ کریں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ وہ کافروں کی مشابہت اختیار کر کے اپنے آپ پہ فخر محسوس کرے۔ یہ نیک عورت نہیں ہو سکتی جو کافروں کے پیچھے چلے۔ نیک عورت تبلیغ اسلام کا کام کرتی ہے۔ گھر میں سہیلیاں آئی، کون سی سہیلیاں؟ اور یاد رکھو سہیلی وہ ہونی چاہیے، خاوند اس پہ نظر رکھے۔ اگر کوئی اس طرح کی سہیلی ہے جو بے دین ہے، اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، اور یاد رکھو تمہاری بربادی ہو جائے گی۔ وہ ایسے ایسے مشورے دے گی کہ جناب خامد صاحب آپ کے پورے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائیں گے، آپ کا دماغ گھوم جائے گا۔ نیک بیوی کی علامت، اس کی سہیلی آئیں گی، بٹھائے گی، چائے شائے پلائے گی، وہ سناؤ تمہاری نمازوں کی کیا حالت ہے، تو نے پردہ کیوں نہیں شروع کی؟ اچھی بات، اچھی گفتگو، تبلیغ، دعوت، نصیحت، فکر، میری سہیلی ہے، میں اکیلی کیوں جنت میں جاؤں، تو بھی میرے ساتھ چل۔ یہ نیک عورت کی علامت۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فضول محفلوں سے بچنے والی نیک عورت، آؤ ڈھولک پہ بیٹھ جاؤ، مہندی کر لیتے ہیں، ڈھول ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈانس ہو جائے، اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے اس عورت کو، بالکل اس میں شامل ہونا جائز نہیں۔ مہندی، کتنے اہل حدیث
اللہ اکبر. ہم سے فتوے پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھ سے ذرا سوال جو ہے خیال سے کیا، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کوئی مراوت رکھنا. بات وہی ہے جو شریعت کے مطابق. ہمارے نرم کرنے سے نرم ہو نہیں جائے گی، ہمارے سخت کرنے سے سخت ہو نہیں جائے گی. فضول محفلوں سے بچنے والی نیک عورت مہندی نہیں لاؤں گی، ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس نہیں کروں گی، لمبی لمبی براتوں میں شمولیت نہیں کروں گی. کچھ بھی نہیں ہوتا، کرے آپ. ناراض ہو جائیں گے جی، ناراض ہو بھائی، ناراض ہو جائیں گے، ہو جائیں گے. اللہ ناراض نہ، اللہ ناراض نہ ہو. فضول محفلوں سے بچنے والی عورت اور تمام قسم کے خرافات سے بچنے والی عورت وہ نیک عورت. اسی طرح پرسکون بیوی، پرسکون گھر کو قائم کرنے کے لیے اپنی بیوی کی اصلاح ضروری ہے. کتنے ساتھی ہیں جو اپنی بیویوں کی اصلاح نہیں کرتے، اٹھتے رہتے ہیں دل میں میری بیوی ایسی نہیں ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے. اور سبحان، تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہیں مرد بنایا ہے، الرجال بنایا ہے، الرجال. تو ڈرتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ پیار محبت سے سکھاؤ، سمجھاؤ اسے. وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کے دل میں بھی، اس کے سینے میں بھی ایک دل ہے، وہ آپ کی بیوی ہے. اسے بٹھاؤ، تحفے تحائف دو. چار محبت کی باتیں کرنے کے بعد کہو دیکھ میں چاہتا ہوں کل قیامت کے دن جیسے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، اہل ایمان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جنت کے بلند بالا مقامات میں رہتے ہوں گے. میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، ہمارے بچے ساتھ ہو، ہمارے بیٹے بیٹیاں، اماں ابا بہن بھائی، ہم سارے اللہ کی جنتوں میں اکٹھے رہیں. دیکھ کچھ چیزیں میں تجھے سکھا رہا ہوں، سیکھ. پھر گھر پرسکون بنے گا نا. یہ کرتا ہوا گھر سے نکل جاتا ہے، باہر جا کے بڑ بڑ کرتا ہے، لیکن بیوی کے سامنے ناراض ہو جائے گی، روٹ جائے گی، پیکے چلی جائے گی. وہ بھائی چلی جائے گی تو پھر لے آئیں گی، پھر منت سماجت کر کے لے آئیں گے. کیا ہے اس میں؟ لیکن بات کر. نمبر 1 عقائد کی اصلاح کریں، عقیدے میں عورت کو مضبوط کر دیں. اللہ کی قسم اللہ ساری خوبیاں اس میں ڈال دیں. اس کو اللہ سے جوڑ دو، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط. اگر تم کر گئے اللہ کی قسم پھر بیٹی کرو کہ جہاں مرضی پھر وہ تمہاری ساری نسلوں کی حفاظت کرے. عقیدے کی اصلاح کرو، احکام اسلام اس کو سکھاؤ. میں تھوڑا تھوڑا اس پہ بات کرتا جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے، باتیں اور بھی کرنے والی ہیں. نمبر 3 گندی عادات، کبھی کام ان چیزوں سے اس کو بتاؤ کہ یہ چیزیں گندی ہیں، یہ اخلاق کے منافی ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. اسے علم پرووائڈ کرو. نماز کے بارے میں بتاؤ، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدوں میں رونے کی فضیلت بتاؤ کہ جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے. یہ چیزیں بتاؤ اس بچی کو، اس بیٹی کو جو تمہارے گھر میں آئی ہے. واللہ ہو سکتا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو بیچاری کو. اور ہم کرتے رہے رضائی میں منہ دیکھ کے، یہ نماز نہیں پڑھتی، یہ روزہ نہیں رکھتی، یہ پردے نہیں کرتی، یہ فلاں نہیں کرتی، یہ فلاں نہیں کرتی. تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی زبان کو تھوڑا سا ہلاؤ، اپنے اندر پیدا کرو نا. کیوں نہیں کرتے؟ وہ تاثیر تمہاری زبان میں کیوں نہیں کہ تم اپنی ایک بیوی کو قائل نہ کر سکو؟ اللہ اکبر. اس کے بعد عورت کو نماز کا طریقہ، فرائض، واجبات، سنن کے اوپر بتاؤ. تلاوت کی ترغیب دو، تہجد کے اہتمام کی ترغیب دو، خاوند کے حقوق سکھاؤ، صدقہ خیرات کی ترغیب دو. یقین کریں اس سے عورت کے اندر بڑی تبدیلی آئی. آپ اپنی خواتین کو 20، 50، 100 روپے جتنی استطاعت ہے آپ اسے کہیں کہ میرے مال میں سے یہ صدقہ اپنے ہاتھ سے دے دیا کر، روز دیا کر. یقین کریں جتنے پریشان خامد ہے نا، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس عورت کے دل کو آپ کے حق میں بدلنا شروع کر دے گا صدقے کی برکت سے. اور اس کو سکھاؤ اسے مفید اسلامی کتب. اگر کتب تو آج کل بہت کم پڑھی جاتی ہیں، کچھ علماء کی طرف ریفر کرو، ان کو سنو، ان کی باتیں سنو. اور اسی طرح جو مفید معلومات ہے تحریری شکل میں وہ بھی ان کو دو. اور اسی طرح نیک خواتین سے دوستی کی ترغیب دو. اکثر وقت گھر میں گزارنے کی ترغیب دو.
بازاروں سے بچنے کی بات کرو، پڑوسیوں سے حسن سلوک کی بات کرو، غیبت، چغلی، فریب، جھوٹ، دھوکہ، لان تان، گالی گلوچ، فلمیں، گانے، بد اخلاقی، بد زبانی، ان ساری برائیوں کا انجام اس کو بتاؤ. تھوڑا سا ٹائم لگاؤ. دکان پہ بیٹھ کے سارا دن کمائی کرتا ہے، جو اصل کمائی ہے، جو اصل دولت ہے نیک بیوی، اس کے اوپر کوئی ٹائم نہیں. اللہ اکبر. اسی طرح اگر اپنے گھر کو پرسکون بنانا ہے تو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اللہ کے ذکر سے. اللہ اکبر. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اللہ کا قرآن ہے. اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کو کرنے کی ترغیب دلاؤ. اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر میں اہتمام کرو ذکر کا، کہ اللہ کا ذکر کرو، یہ پڑھو یہ فائدے، یہ پڑھو یہ فائدے. یقین جانیے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اسے بڑا پرسکون بنا دیتا ہے، بڑا پرسکون بنا. بچوں کو ترغیب دے نماز کے بعد، بیٹا یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھنا ہے. یہ سارے ذکر کریں گے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں آئیں گی. اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کرے. اللہ کے ذکر کا اہتمام. اور اگر گھروں کو پرسکون بنانا ہے تو یاد رکھو اپنے گھروں کو کچھ خبیث چیزوں سے پاک کرنا پڑے گا. حسد، اپنے ساری فیملی کو بتاؤ کہ حسد ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ حاسد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ معترض ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتے ہیں. بچوں کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، حسد. بچہ کہے نا بابا اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اسے پتہ ہی کیا کہو، اسے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ حسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو دیکھ کے کہنا اس کے پاس کیوں ہے، یہ حسد ہے. بیٹا دعا کرو اللہ اس کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے. زندگی میں ایک بار بٹھا کے یہ سبق دے دیا نا، ساری زندگی آپ کے بچے کسی سے حسد نہیں کریں گے. لالچ، بچوں کو لالچی نہ بناؤ. پیسے، ڈالر کی کمائی، آن لائن ارننگ کرو، پیسہ پیسہ پیسہ. اور جب بچے کو شروع سے کہہ دو گے اپنے فیملی ممبر کو کہ پیسے سے ہی عزت ہے، بس پیسے سے ہی سب کچھ ہے بس. اور پیسہ تو بڑے بڑے قارون جیسوں کے پاس بھی بہت تھا، مکے کے مشرکوں کے پاس بھی بہت تھا، فرعون کے پاس بہت بڑی سلطنت. مجھے بتائیے اس دنیا میں فرعون کی کوئی عزت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. بچوں کو لالچی نہ بنانا. لالچ نہیں، لالچی نہیں بنانا. اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ سے مانگو پتر، اللہ سے مانگو، جو ضرورت ہوگی اللہ سے مانگے. سناؤ ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتے کا تسمہ بھی مانگتے تو کس سے مانگتے تھے؟ اور یہ سکھاؤ نا. اپنے گھروں کے اندر جھوٹ نکالو، بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب. اپنے بچوں کو چغلی، لگائی بجھائی، آپس میں لڑائیاں کروانا، اس کی تربیت کرو کہ نہیں بیٹا یہ نہیں کر. گھروں میں کتنے آلات موسیقی ہے. آپ کا بچہ اگر میوزک سن رہا ہے اسے فوراً سے پہلے گھر سے نکالیں، اس میوزک، اس آلات کو گھروں سے نکالیں. اور یہاں اماں کچن میں مصروف ہے، بیٹے کو گانے والے دے کے موبائل چل رہی، تو اپنا موبائل پہ مزے کر اور میں کھانا پکا. اور جب یہ 4-5 سال کا ہوتا ہے پھر یہ کیا سنگر ہی بنے گا ہے، یہ گانے والا میراثی بنے گا. اللہ کے قرآن کا حافظ نہیں بن سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا، حافظ، ہر باپ کہتا ہے میرا بیٹا حافظ ہو. یاد رکھو بچپن سے اس کو قرآن سے جوڑنا شروع کرے. اچھا سناؤ قاری صاحب کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ بولے گا کبھی اللہ پڑھے گا، کبھی کچھ پڑھے گا. ہے تو قاری صاحب، تو حافظ صاحب، پڑھاؤ کہ کیا بنے گا؟ آج تک ہم ڈاکٹر انجینئر ہی سمجھاتے آئے ہیں. اپنے بچوں کو سناؤ ہم قاری صاحب بنیں گے، ہم شیخ صاحب بنیں گے، ہم محدث صاحب بنیں گے، ہم عالم دین، اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان پڑھنے والے بنیں گے. یہ سکھاؤ نا بچوں کو. اس کے ذہن میں جب یہ بیٹھ جائے گی نا پھر ساری دنیا مل کے روک لے، آپ کے بچے کو دین کا عالم اور حافظ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اکبر. گھروں کا ماحول پرسکون بنانے کے لیے
اپنے گھروں کو کوشش کریں مسجد کے قریب بنائیں، مسجد کے قریب۔ وہ دور رسول اللہ کا تھا جب صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جتنا زیادہ سفر ہوگا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی ایک گناہ معاف کرے گا، جنت میں ایک مقام بلند کرے گا۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر گلی کے اندر مسجد، اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے گھروں کو کوشش کریں مسجد کے قریب بنائیں۔ آپ گھر میں نہیں ہوں گے، آپ کی مسز کہے گی بیٹا جاؤ نماز پڑھو، جا بیٹا قرآن پڑھو، قاری صاحب سے سبق لے آؤ، گھر پرسکون۔ بیٹا بچپن سے مسجد کے ساتھ جڑی ہے، اللہ کی قسم یہ حقے پینے والے، یہ شیشے پینے والے، یہ سگریٹوں کے کاج، پیپسی کے گھونٹ، حقے پی کے کچھ ہونے والے، تمہارا بچہ کبھی ادھر نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اگر مسجد ہی میرا گھر ہے، مسجد ہی میرا مسکن ہے، مسجد ہی میرا جینا ہے، مسجد میں ہی رہنا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فاسق لوگوں سے دور رہیں، ایسی جگہ رہائش نہ رکھیں جہاں فاسق رہتے ہو، رب کے نافرمان، رسول اللہ کے نافرمان۔ وہ جناب میں بہت بڑی سوسائٹی میں رہتا ہوں، اچھا وہاں پہ نمازی کتنے ہیں؟ وہاں کی جو مرکزی مسجد ہے وہاں نمازی کتنے ہیں؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں نیک لوگ رہتے ہیں یا فاسق لوگ رہتے ہیں۔ بڑی بڑی سوسائٹیز نام باقی، میں 20 لاکھ کا مرلہ لیا ہے، میں نے 50 لاکھ کا مرلہ لیا ہے، میں نے 1 کروڑ کا مرلہ لیا ہے۔ اچھا تم نے لے تو لیے، وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ جیسے لوگ ہوں گے آپ کی اولاد ویسی بنے گی۔ راتوں کو 2 بجے واپسی، 3 بجے واپسی، کیا جی گلگشت سے ہم پھرتے رہے، گپ شپ کرتے رہے، دوست سے ہم آؤٹنگ کرتے رہے، لانگ ڈرائیو پہ گئے ہوئے تھے، اور بعد میں پتہ چلے گا شراب پی کے کسی کوڑے کے ڈھیر پہ مرا پڑا۔ فاسق لوگوں میں رہنے سے بچیں، نیک لوگوں کے اندر رہیں۔ اور کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، اللہ سب کو عطا کرے۔ یقین کریں جس کے پاس اللہ نے کھلا گھر دیا ہے اسے ساری زندگی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھلے گھروں کو دین نے پسند کیا، شریعت نے پسند کیا، لیکن کیا کریں اب مجبوریاں اس قدر بڑھ چکی ہے، مہنگائی اس طرح بڑھ چکی ہے، اور ریاست اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، انہیں اتنا بھی سینس نہیں ہے۔ یقین کریں شریعت ہمیں سوسائٹیز بنانے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں ہمارے محلے گلیاں اور ہمارے رہنے کے جو علاقے ہیں برباد ہو گئے۔ ڈینگی آ گیا، ڈینگی، چلو جی ڈینگی سے بچ گئے، اور فلانی چیز آ گئی، پھر اس خود بچو، ہم نے کوئی نہیں آنا، ہم آئیں گے قطرے پلانے آئیں گے اور ساتھ بائی فورس پلانے آئیں گے، اللہ اللہ۔ لیکن جواب آج تک نہیں دے سکتے، آج تک جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر آخر کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں جناب قاری صاحب ایک مرتبہ پلا دیں، جو کام کرنے کے وہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر کو پرسکون بنانا ہے تو گھروں میں نیک لوگوں کی دعوت کیا جائے، بہت بڑا مسئلہ۔ اب یہ نہ سمجھیے گا جناب مولوی صاحب اپنے لیے کچھ کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ مولوی صاحب ہی نیک ہیں، آپ کا دوست بزنس مین کاروباری جو نمازی ہے نیک ہے، اس کی گفتگو بڑی اچھی ہے، اس کے انداز بڑا پیارا ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہے، اسے بلائیں دعوت، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، بیٹے کو ساتھ بٹھائیں، وہ سے امپریس ہو، کہے گا یار ایسے نیک لوگ ہوتے اچھے لوگ، میں نے بھی ایسا بننا، میں نے بھی ایسا بننا۔ اور گھر میں جب بدماش سگریٹ جناب سامنے پڑی ہے، کاش لگ رہے ہیں یہ میرا دوست ہے، جگری دوست، بیٹا پانی دے رہا ہے، دیکھا اچھا ابا بھی سگریٹ، بیٹا دوست بھی سگریٹ، سارے سگریٹ سے لگے ہوئے، تاش کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کیرم بورڈ، کہہ کے گالیاں مندے جاری۔ بیٹا کیسا بنے، اس سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر سے کھانا نہ کھائے مگر اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اس کو بلاؤ اپنے گھر میں کھانا کھلاؤ، اور اپنے بیٹوں کو ساتھ بٹھاؤ کہ دیکھو بیٹا یہ میرا دوست ہے، جو دیکھے میرے ابے کے دوست یار بڑے اچھے ہیں، پھر آپ کا بچہ بھی نیک بنے گا اور اچھا بنے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح بے دین لوگوں کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا کریں، یاد رکھیں بے دین لوگ، وہ عورت ہے یا مرد، بیویوں کو سمجھا دو، اپنی بیٹیوں کو سمجھا دو،
ماں کو سمجھا دو کوئی بے دین میرے گھر نہیں آئے گا، وہ آپ کے گھر کی بربادی کرے گا، آپ کے گھر کے سکون کو اجڑ لے گا۔ وہ آپ کی اس لیسی جو 5 وقت کی نمازی پردے دار ہے، اور تو کس دنیا میں رہ رہی ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، تیرا باپ تو مولوی ہے۔ جب اس نے یہ باتیں اس کے دماغ میں ڈال دی، یقین کریں آپ کی نسل کو برباد کر دے۔ اس بے دین جائے اجڑ جو بھی ہے اسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ کرائیٹیریاز ہونے چاہیے، اپنے گھر کو پرسکون بنائیں۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے مارے گئے اسی لیے، ان کی بیویوں کے دماغ خراب کر دی، کس نے؟ ان عورتوں نے، ان جاہل عورتوں نے۔ آج اس نے ایسا دماغ خراب کیا، شام ہونے سے بعد جب خامن گھر آیا تو پھر تباہی، لڑائی اور پھر طلاقیں۔ اپنے گھر کو پرسکون بنانا ہے تو بے دین لوگوں کو گھر میں داخل ہونے سے منع کرنا، منع کر دیں۔ اسی طرح گھر والوں کو اگر گھر پرسکون بنانا ہے تو گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ جو پیسے آپ کی گولیاں، ٹیکے، ڈاکٹر، ڈی فور ڈاکٹر اور ڈی سے کچھ اور بھی بنتا ہے جو آج بن چکے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر جو ڈاکے مار رہے ہیں لوگوں کے مال کے اوپر، اور بڑی بڑی مہنگی دوائیاں، کمیشن میں کار، کمیشن میں اے سی، کمیشن میں گھر، سب کچھ۔ اگر ادھر جانا اس سے بہتر ہے بھائی شام کو 1 درجن کیلے لیتے جاؤ، بچوں کو کھلاؤ، بچوں کے لیے کوئی فروٹ لے جاؤ، بچوں کے لیے جو تمہاری استطاعت ہے اپنے بچوں کو کھلاؤ، تاکہ ان کا دفاعی نظام مضبوط ہو، اور بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ مصلوں پہ بیٹھ جاؤ، ان کی صحت کے لیے دعائیں کرو، صبح شام ان کے اوپر اللہ کا کلام پڑھ کے دم کرو۔ اور بیماری ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن مدینہ والے جاؤ، مدینہ کے اندر کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں تھا، تندرست رہتے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ بیماری کی دعا تھوڑی کریں گے کہ بیماری آئے ہمیں بیمار کرے اور ہمارے گناہ پاک ہو جائے، نہیں، یہ کبھی دعا نہیں کرنی۔ اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں، آپ کے بچے مضبوط ہیں، صحت مند ہیں تو یقین کریں آپ کا گھر پرسکون ہے۔ اسی طرح گھر والوں کی ایمانی تربیت کریں، نماز، روزہ، مسواک کا اہتمام۔ گھر میں اجازت لے کے داخل ہو، یعنی داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹی ہے چاہے، ہو سکتا ہے جتنے دوپٹہ اترا ہو اس کا یا کسی اور کے حیثیت میں ہو، اپنے گھر میں بھی منہ اٹھا کے نہیں جانا چاہیے، میرا گھر ہے، داخل ہو السلام علیکم، سب سے پہلے شیاطین کے آپ کے گھر سے دوڑ جائیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر۔ اور جب رحمت اور برکتیں کی دعائیں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گے پھر میاں بیوی کے تنگے اور فساد نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح گھر میں اکیلے سونے سے بچیں، نبی علیہ السلام نے منع کیا اکیلے نہیں سونا، یعنی اکیلے سے مراد ہے گھر میں کوئی بھی نہیں اور آپ اکیلے سوئیں۔ اسی طرح جب بچے سمجھدار ہو گئے اکٹھے نہیں سلانا، گھر کو پرسکون بنائیں۔ بہن بھائی ہیں بسترے الگ، بھائی ہیں بسترے الگ، گھروں کو پرسکون بنائیے اور ایسا مکان بنائیں جہاں پردے کا اہتمام ہو پورا، خواتین کو پوری پرائیویسی دیں تاکہ انہیں کسی قسم کی سختی محسوس نہ ہو۔ اور اسی طرح سونے کے آداب بھی سکھائیں گھر کو پرسکون بنانے کے لیے۔ سونے سے پہلے ذکر اذکار، میں اکثر بتاتا ہوں 3 چیزوں کو لازم پکڑ لو، راتوں کو ڈرنا ختم ہو جائے گا، تمہارے اوپر بوجھ آتا ہے، وزن آتا ہے، آنا ختم ہو جائے گا، راتوں کو برے خواب آتے ہیں، ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1 آیت الکرسی، نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 2 آیات ذرا اونچی آواز سے پڑھ کے، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں آخری، اور 3 بار سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کے ایک لمبی پھونک اپنے ہاتھ پہ مار کے پورے جسم پہ مل کے سو جانا، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ یہ سونے کے آداب میں شامل ہے۔ اسی طرح اپنے بچے کو بتاؤ دائیں کروٹ اپنا سر کے منہ کے نیچے ہاتھ دے کے سونا سنت ہے۔ برتنوں کو ڈھانپ لو، آگ کو بجھا دو، دروازہ بند کرو، بسم اللہ۔ کوئی شیطان گھر نہیں آئے گا، جنات گھر میں نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ سونے سے قبل کے سارے اذکار معاملات بچاؤ، گھر میں اخلاقی تربیت کرو۔
اخلاق بلند کرو، پرسکون گھر بنانا ہے تو بچوں کی تربیت کرو، بچوں کو گناہ کبیرہ کے بارے میں بتاؤ اور بچوں کو اللہ سے توبہ کرنا سکھاؤ۔ یقین جائے سوری، یہ تو بڑی جلدی سکھاتے ہیں، چلو بابا کو سوری کہو، ماما کو سوری کہو، بھائی کو سوری کہو۔ کبھی آپ نے یہ سکھایا اللہ کو سوری کہو؟ توبہ بچے ہے، اس پہ کوئی شریعت نے گریب نہیں کی، لیکن اس کی ٹریننگ کرو، اس سے کوئی غلطی ہو اس سے جھوٹ بول، اس سے بلاؤ بیٹا یہ گڑیا اللہ ناراض ہو گیا، کہو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ سکھاؤ نا، سوری اللہ میں معذرت کرتا ہوں، اللہ میں توبہ۔ یہ بچے کو بچپن سے سکھاؤ نا، باپ سے، ماں سے، بہن بھائیوں سے سوری کروا لیتے ہو، اللہ سے سوری کیوں نہیں کرواتے؟ اچھا گھر پرسکون فیملی بنانی ہے تو اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں دے دو، اللہ کی غلامی میں دے دو، اللہ تمہیں کبھی دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں کرے گا۔